بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عروج ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں اپنے پیارے ویورز کے ساتھ شیئر کروں گا گوشت کے چند فضائل و فوائد، اور خاص طور پر کلیجی کے بارے میں بات کروں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کلیجی کھانے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے معلوم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گوشت کھانے کے متعلق کیا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورہ یاسین آیت نمبر 72 یعنی 72 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے لیے تابع کر دیا، تو ان چوپایوں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ سے وہ کھاتے ہیں۔ تو دوستو، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ چوپایوں یعنی 4 پیروں والے جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ جانوروں مثلا گدھا، گھوڑا، اونٹ، بیل، خچر وغیرہ پر ہم سواری کرتے ہیں، اور کچھ جانور مثلا گائے، بھینس، بکری، اونٹ، بیل اور بھیڑ، چھترے وغیرہ کا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں گوشت کو دنیا و آخرت کے سب کھانوں کا سردار اور سب سے افضل و بہتر فرمایا گیا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کھانا گوشت تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گوشت کانوں کی سماعت بڑھاتا ہے اور دنیا و آخرت میں کھانوں کا سردار ہے۔ اگر میں اللہ عز و جل سے سوال کرتا کہ مجھے روزانہ گوشت عطا کرے تو اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ گوشت عنایت فرماتا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گوشت اور کدو سے سرید بنا کر کھاتے، یعنی گوشت اور کدو شریف کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے اچھی طرح بھگو کر تناول فرماتے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گوشت تناول فرماتے تو اس کی طرف سر اقدس کو نہ جھکاتے، بلکہ اس کو اپنے داہن مبارک یعنی منہ مبارک کی طرف اٹھاتے اور پھر دندان مبارک سے کاٹتے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بکری اور بکرے کے گوشت میں دست یعنی بازو اور شانے یعنی کندھا پسند تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گردے کھانا ناپسند فرماتے تھے، کیونکہ وہ پیشاب کے قریب ہوتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تیلی کھانے سے نفرت تھی، مگر اس کو حرام قرار نہیں دیا، یعنی تیلی کھانا جائز ہے، حلال ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند نہ فرماتے تھے۔ اور کلیجی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے 2 مرے ہوئے جانور اور 2 خون حلال کیے گئے۔ 2 مرے ہوئے جانوروں میں سے پہلا مچھلی اور دوسرا ٹڈی ہے، اور 2 خون، پہلا کلیجی اور دوسرا تلی ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی دونوں جانور بغیر ذبح حلال ہے، کیونکہ ان میں بہتا خون نہیں، اور ذبح کرنا اسی کو اللہ کے نام پر نکال دینے کے لیے ہوتا ہے۔ جب وہ چیزیں ان میں نہیں تو ان کا ذبح بھی نہیں، یعنی ان دونوں جانوروں میں خون نہیں ہے، اس لیے ان کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ خیال رہے کہ مچھلی بہت قسم کی ہے اور ہر قسم کی مچھلی حلال ہے، بغیر ذبح کھانا درست ہے۔ بعض مچھلیوں میں خون نکلتا معلوم ہوتا ہے، مگر وہ خون نہیں ہوتا بلکہ سرخ رنگ کا پانی ہوتا ہے، اس لیے دھوپ میں سرخ رنگ کا پانی سفید ہو جاتا ہے، خون کی طرح نہ سیاہ پڑتا ہے اور نہ ہی وہ جمتا ہے۔ اور کلیجی اور تری کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں گوشت نہیں ہیں بلکہ جمع ہوا خون ہے، اور یہ حلال ہے۔ اگر کوئی شخص گوشت نہ کھانے کی قسم کھا لے اور پھر کلیجی یا تلی کھا لے تو اس کی قسم ہرگز نہ ٹوٹے گی۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکری کا پیٹ بھونتا تھا۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی پیٹ بھوننے سے مراد پیٹ کی چیزیں ہیں، جیسے دل، کلیجی، تلی وغیرہ کا بھوننا ہے۔
ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 130 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ کیا تم لوگوں کے پاس کھانے کا سامان ہے؟ یہ سن کر ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ آٹا پیش کر دیا اور پھر اس آٹے کو گوندا گیا۔ پھر ایک بہت تندرست اور لمبا چوڑا کافر جو کہ بکریاں ہانکتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے ایک بکری خریدی اور ذبح کرنے کے بعد اس کی کلیجی کو بھوننے کا حکم دیا۔ پھر 130 آدمیوں میں سے ہر ایک کا اس کلیجی میں سے ایک ایک بوٹی کاٹ کر حصہ لگایا۔ اگر وہ حاضر تھا تو اس کو عطا فرما دیا، اور اگر وہ غائب تھا یعنی موجود نہ تھا تو اس کا حصہ چھپا کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا۔ تو دوستو، ان تمام روایات سے پتہ چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف کلیجی کھانے کا حکم ارشاد فرمایا بلکہ خود 130 صحابہ کرام میں کلیجی کو بھنوا کر تقسیم بھی فرمایا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حافظ محمد بلال کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔